نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے الحمدللہ آج ہمارے 20ویں پارے کا، اور پہلی آیت 20ویں پارے کی سورہ نمل چل رہی ہے۔ اس کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یہ در حقیقت جو پچھلی آیت، جو پچھلا جو پارہ چل رہا تھا، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو بات چل رہی تھی، قل الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون، اس کی در حقیقت یہ تفسیر ہے، اس کی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی، اللہ تعالیٰ اپنی وہ صفات بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھلا بتاؤ تو جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، جن کو اللہ کے ساتھ تم شریک بناتے ہو، کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی کس نے اتارا؟ کیا جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو وہ بہتر ہے، یا وہ رب بہتر ہے جس نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا؟ کیا ان میں یہ طاقت ہے کہ وہ تمہارے لیے آسمان سے پانی کو اتار سکیں اور زمین اور آسمان کو پیدا کر سکیں؟ پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ، بلکہ نہ صرف آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے رونق والے باغات بنائے۔ اور رونق والے باغات سے مراد کیا ہے؟ کہ ان میں ہر طرح کے پھل فروٹ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی رونق بخشی ان باغات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلندیاں عطا کی، خوبصورتی عطا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں میں اللہ تعالیٰ نے روشن ستارے بھی بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو پہاڑوں سے، نہروں سے، چشموں سے، سمندروں سے، حیوانات سے، درختوں سے خوبصورت اور مزین کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ جو تم شریک ٹھہراتے ہو وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ کیا وہ شریک بہتر ہے، یا وہ رب جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا وہ بہتر ہے؟ رب کائنات مزید فرماتے ہیں مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، کہ تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس کے درختوں کو اگاتے۔ بیج تو تم بو دیتے ہو زمین کے اندر، لیکن تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم ان درختوں کو اگاتے۔ پھر رب کائنات سے سوال کرتے ہیں کہ الہ، کیا کوئی معبود ہے مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، کوئی اور ہے جس میں یہ ربوبیت ہو، کوئی ہے جو یہ رب بن سکتا ہو، کوئی ہے جس میں یہ طاقت ہو؟ اللہ تعالیٰ پھر اس کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ ایسا کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے برابر کی کوئی طاقت رکھتا ہو، بلکہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ بلکہ وہ لوگ خود ہی راستے سے ہٹ گئے ہیں، سیدھے راستے پر نہیں آتے ہیں۔ انہوں نے جتنے بھی معبود بنا رکھے ہیں وہ عبادت کے ہرگز لائق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں امن جعل الارض قرارا، یا وہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، یعنی وہاں پہ قرار حاصل کرنا، رہنا، مسکن حاصل کرنا، سکون حاصل کرنا، اللہ نے اس زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ وجعل خلالها انہارا، اور پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ اور اس کے درمیان دریا بنائے۔ کس کے درمیان؟ اس زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے دریا بنائے۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ، اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ دو سمندروں کے درمیان میں ایک آڑ بنائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کے درمیان روک بنا دیے، یعنی وہ دو سمندر جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی جگہ نہیں لیتے،
کسی کا پانی نمکین ہے تو وہ میٹھے کے اندر جا کے نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں ایک مکمل آڑ بنا دی ہے، حاجزن، وہ آڑ ہے جو ان دونوں کے پانی کو آپس میں مکس نہیں ہونے دیتی۔ الہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے سوا؟ ما اللہ، ہی اللہ کے سوا ہے کوئی جو یہ سب کچھ کر سکے؟ بل اکثرہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کیا وہ جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے؟ بے قراری کا کیا عالم ہوتا ہے؟ جب انسان کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا، جب دل بے قرار ہوتا ہے، جب دل ایک تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے کس کی پکار کو جب وہ بے یار و مددگار ہوتا ہے، جب وہ پکارتا ہے بے یار و مددگار اور بے قرار ہو کر، تو یہ وہ رب ہی ہے جو اس کی دعا کو قبول کر کے اس کے دل کو قرار عطا کرتا ہے۔ جب وہ بے قراری کے عالم میں جب وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، ہے کوئی وہ جو اس کی تکلیف کو دور کرے، وَيَجْعَلُكُمْ خلفاء الارض، اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے، اور وہ تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم ہی ہو جو نصیحت پکڑتے ہو۔ یعنی وہی اللہ ہے جو تم پکارتے ہو تو تمہاری مصیبتوں میں تمہاری مدد کرتا ہے، تمہیں امیدیں دلاتا ہے۔ یعنی ایک امت کے بعد دوسری امت، ایک قوم کے بعد دوسری قوم، اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل پیدا کرتا ہے، ورنہ اگر وہ سب کو ایک ہی وقت میں وجود بخش دیتا تو زمین بھی تنگ پڑ جاتی اور وہ بھی شکوہ کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے یک کے بعد دوسرے کو خلفاء کا بنانے کا مقصد کیا کہ ایک دوسرے کے بعد آنا۔ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ تمام کائنات میں جو اس زمین پر جتنے لوگوں نے آنا ہے سب کو اکٹھا پیدا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں جانشین بناتا ہے، اس نے تمہیں جانشین بنایا، یعنی کہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے کو بنایا، اکٹھا نہیں، سب کو اکٹھا پیدا کر دیا، پوری زمین کے تمام لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بھی تمہارے لیے نصیحت ہے، اور پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے، تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں یا وہ جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے، یعنی وہ رب جو تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی جب تم راستہ بھٹک جاتے ہو اور اندھیرے ہوتے ہیں، کوئی روشنی نہیں ہوتی، وہی رب تمہیں اس ہر جگہ پر راستہ دکھاتا ہے، اور اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ یعنی یہی وہ ہوائیں ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو چلاتا ہے تو یہ ہوائیں بارش کا موجب بنتی ہیں، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں اور بارش لاتی ہیں، اور وہ تمہارے لیے خوشحالی کو ختم کر کے تمہارے لیے وہ خوشی کی لہر لاتی ہیں، خوشخبری بن کر آتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہے کوئی الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، ہے کوئی اور معبود جس کو تم اللہ تعالیٰ سے بلند اور برتر سمجھتے ہو، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، تم جن کو بلند سمجھتے ہو کوئی بلند نہیں ہو سکتا۔ امن یبدأ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم، اب اللہ تعالیٰ ایک اور بڑی اہم بات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا وہ جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، یعنی کہ پہلی مرتبہ جس نے تخلیق کیا، فرسٹ ٹائم، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعیدہ، یعنی پہلی دفعہ پیدا کیا اور پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، تمہارے پیٹ کو بھر رہا ہے، تمہیں رزق عطا کر رہا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ الہ مع اللہ قل، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین،
اگر تم سمجھتے ہو اللہ جیسی کوئی طاقت رکھتا ہے کہ تم سچے ہو، تو اپنی دلیل لے کر آؤ، وہ طاقت لے کر آؤ، اس کی طاقت دکھاؤ۔ پھر رب کائنات فرماتے قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو غیب ہے، اس کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑا کیے جائیں گے۔ یعنی جس طرح جو معاملات میں اللہ تعالیٰ بالکل الگ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح غیب کا علم بھی کسی کو نہیں، اس کے سوا کوئی عالم غیب نہیں جانتا، حتیٰ کہ نبیوں اور رسولوں کو بھی اس عالم غیب کا علم نہیں تھا۔ جتنا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اور الہام کے ذریعے انہیں علم دیتا، صرف اتنا ہی ان کو معلوم ہوتا۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی منسوب ہے کہ وہی عالم الغیب ہے، وہی غیب کو جاننے والا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئندہ کل کو پیش آنے والے حالات کو علم رکھتے ہیں، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا، اس لیے کہ وہ تو فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین میں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے تین مقصد کے لیے بنائے ہیں: آسمان کی زینت، رہنمائی کا ذریعہ، اور شیطان کو سنگسار کرنا۔ لیکن اللہ کے احکام سے بے خبر لوگوں نے ان سے غیب کا علم حاصل کرنے کا ڈھونگ رچا لیا ہے۔ مثلا کہتے ہیں جو فلاں فلاں ستارے کے وقت نکاح کرے گا تو یہ ہوگا، فلاں فلاں ستارے کے وقت سفر کرے گا تو ایسا ایسا ہوگا، فلاں ستارے کے وقت پیدا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ سب کیا ذرائعاں ہیں۔ ستاروں، پرندوں اور جانوروں سے غیب کا علم کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب غلط ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بل ادارک علمهم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے۔ یعنی آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے سے مراد، یعنی ان کا علم آخرت کے وقوع کا وقت جاننے سے عاجز ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ آخرت یعنی کہ قیامت کا دن کب قائم ہوگا، یا ان کا علم آخرت کے بارے میں برابر ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل کے استفسار پر فرمایا تھا کہ قیامت کے بارے میں جو سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، یہ بھی یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ علم نہیں رکھتے، یا یہ معنی ہے کہ ان کا علم مکمل ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے قیامت کے بارے میں کیے گئے وعدوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کو یہ علم اب ان کے لیے نافع نہیں ہے کیونکہ دنیا میں اسے جھٹلاتے رہے تھے۔ جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں بھی ایسا ہی فرمایا، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہوئے ہیں، یعنی کہ اندھے ہوتے ہوتے بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی دنیا میں آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ اندھے ہیں، عقل اور بصیرت کو استعمال نہیں کرتے، آخرت پر یقین رکھنے سے محروم ہیں۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا